بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 رمضان المبارک یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ میں یعنی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن کو یوم الفرقان فرمایا، وہ دن جس نے حق اور باطل کے اندر تمیز کر دی، حق اور باطل کو واضح فرما دیا۔ غزوہ بدر کی بڑی اہم ترین حیثیت ہے اسلامی تاریخ میں، بلکہ سب سے اہم ترین ہے، سب سے اہم ترین، صرف اس لحاظ سے نہیں کہ یہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا جو کہ حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سربراہی میں اور قیادت میں تھا، یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے اور بھی بہت سے ثمرات، نتائج اور رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے، ایسا پیغام ہے جسے ہم بھول چکے ہیں اور آج کے موجودہ حالات کے اندر اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں یہ غزوہ لڑا گیا، آپ حضرات کو پتہ ہے 313 مسلمان تھے، 1000 کے قریب کفار مکہ یا مشرکین مکہ تھے۔ انتہائی بے سر و سامانی میں اس غزوے کا انعقاد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی دونوں حوالوں سے مدد فرمائی، اور ایک بات کو طے کر دیا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ جو اصل چیز ہے وہ ایمان ہے، اور اس ایمان کی بنیاد پر ہی تم فتح یاب ہوگے یا ناکامیاں ہوں گی یا تمہیں کامیابیاں ملیں۔ مسلمانوں کے لیے اصول طے کر دیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں بنفس نفیس خود شریک ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غزوے میں خود حصہ لیا۔ غزوہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود شریک ہوں۔ احادیث میں، روایات میں 27 غزوات تقریباً کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 ایسے معرکے یا لڑائیاں پیش آئیں کہ جس میں حضور خود شریک ہو، بنفس نفیس شریک۔ اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی صحابہ کی، یعنی کہ گروپس کو بھیجا، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو پس منظر تھا غزوہ بدر کا وہ طویل ہے، یہاں عرض کرنے کا موقع نہیں ہے۔ الغرض یہ کہ غزوہ بدر میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو فتح اللہ نے عطا فرمائی، 70 مشرکین مکہ کے بڑے سردار جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ربیعہ، ان جیسے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور 70 جو ہے وہ مشرکین مکہ قید ہوئے۔ اللہ تعالی نے اصحاب بدر کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے لاڈلے کی صحیح توجیہ کیا ہے، اس روئے زمین پر اصل میں لفظ لاڈلہ کس کے لیے بولا جانا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا اصحاب بدر کے لیے۔ صحیح معنوں میں اللہ کے لاڈلے تھے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع اصحاب بدر میں ایک صحابی ہیں، ان سے غلطی ہو گئی فتح مکہ سے پہلے، کافی 8-9 سال گزر چکے تھے، یعنی غزوہ بدر ہوئے فتح مکہ سے پہلے ان سے غلطی ہو گئی، اور غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کا جو پلان تھا وہ مشرکین مکہ کو اس کی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی۔ اگرچہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، ایمان والے تھے، لیکن کچھ معاملات مکے میں ایسے تھے ان کے کہ ڈرے ہوئے تھے۔
کہ میں مشرکین مکہ پر کوئی احسان چڑھا دوں تاکہ میری فیملی کی حفاظت ہو جائے. ان کی فیملی ادھر تھی مکے میں. بہرحال اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی عطا فرمائی. سورۃ الممتحنہ میں پورا ایک واقعہ مذکور ہے. تو جب ان کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو پکی غداری ہے، مجھے آپ حکم عطا فرمائیں میں اس کی گردن اتار دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ حاطب بن ابی بلتع اصحاب بدر میں سے ہے. اصحاب بدر کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کیے. یہ صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا لاڈلا لفظ، وہ اصحاب بدر کے لیے. ایک صحابی تھے حضرت نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا مذاق کرنے کے عادی تھے، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ. مسلمانوں کے معاشرے میں دو چار افراد ایسے بھی ہونے چاہیے، سارے خشک مزاج اگر ہوں تو خشکی چھا جاتی. تو یہ حضرت نعیمان جو تھے بہت زیادہ مذاق کرتے تھے. ایسے عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں کہ آدمی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتا. مثلاً ایک واقعہ، ابھی ایک دو واقعے جو اصل بات تو بعد میں بتاؤں گا. ایک دن یہ جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے دو چار، تو بازار میں دیکھا بڑا موٹا تازہ اونٹ کھڑا ہوا ہے. تو دوستوں کو کہنے لگے یار بڑا دن ہو گیا گوشت ووشت نہیں کھایا، بھوک لگ رہی ہے. دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت نعیمان اونٹ کو لے کر گئے، کونے میں لے کر گئے، ذبح کیا، بہترین تکے وکے بنائے، باربیکیو وغیرہ بنائے، جو بھی کیا کھا لیا اس کو. وہ بیچارہ جو اس کا مالک تھا وہ باہر آیا بازار سے باہر. اس نے کہا میرا اونٹ کیا؟ روتا روتا جو ہے وہ پتہ چلا نعیمان اس کو جو ہے وہ ذبح کر کے کھا گئے. انہوں نے کہا جا کے پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گیا وہ بیچارہ غریب جو بھی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ہنستے رہے اور اپنی جیب سے پیسے نکال کے اس کے اونٹ کی ادا کیے. صحابہ نے بڑا غصہ کیا، یار عجیب آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈال دیا اور چٹی بھی حضور پر ڈال دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نعیمان جو ہے وہ اصحاب بدر میں سے، اس کو کچھ نہ کہا کہ یہ جو کرتا رہا ہے کرنے دیا کرو. ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ جا رہے تھے ایک دفعہ راستے میں، کہیں غزوہ تھا کہیں سفر تھا، تو حضرت بلال کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا. تو حضرت بلال کو کہنے لگے یار مجھے کچھ دے دو کھانے پینے کے لیے، بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے کہا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، کھانے کے ٹائم کے علاوہ جو ہے یہ میں کھانا نہیں دے سکتا. اجتماعی نظم ہے، سارا قافلہ ساتھ چل رہا ہے، ابھی تجھے جو ہے میں اکیلے میں کھانا دوں، یہ کیا طریقہ کار. تو حضرت نعیمان نے کہا میں تجھ سے ایسا بدلہ لوں گا اسی سفر کے اندر کہ تو یاد رکھے. تو کچھ ایک ڈیڑھ دن گزرا تو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو ایک قافلہ آ رہا تھا. تو اس قافلے کو کہا کہ اس قافلے کے پاس پہلے چلے گئے. انہوں نے کہا میرے پاس ایک حبشی غلام ہے اور بڑا زبردست غلام ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، آپ جب اس کو پکڑیں گے نا تو وہ بولے گا میں غلام نہیں ہوں، اور اس طریقے سے بے وقوفانہ باتیں کرتا ہے، لہذا آپ مجھے اتنے درہم میں جو ہے اس غلام کو مجھ سے خرید لیں. وہ قافلے میں بڑے تکڑے لوگ تھے، وہ حضرت بلال کو اٹھایا اور جناب جو ہے اس کو قید کیا اور یہاں رقم ادا کی اور لے کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے تھے، واپس آئے حضرت ابو بکر کے ساتھ. حضرت ابو بکر سے بلال کہاں ہے؟ وہ پتہ چلا بیچ دیا اس کو، وہ تو آزاد ہے اللہ کے بندے، غلام تو ہے نہیں. حضرت ابو بکر کو دوڑایا اس قافلے کے پیچھے. بہرحال حضرت ابو بکر پہنچے وہاں پر. انہوں نے کہا بھائی ہمارا بندہ ہے، آزاد ہے، غلام نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے بندے نے بیچا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لو پیسے واپس کرو ہمارا بندہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سفر میں کبھی حضرت بلال کو دیکھتے تھے تو ہنسنا شروع کر دیتے تھے، کبھی نعیمان کو دیکھتے تھے ہنسنا شروع کر دیتے. تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی نے غالباً فرمایا یار یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا کرتے ہو آپ؟
تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کہا نہ، اس کو کچھ نہ کہنا، یہ اصحاب بدر میں سے۔ خیر یہ دو تین واقعات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب بدر کی اللہ نے بڑی فضیلت میں، بزرگان دین نے فرمایا اگر کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، اصحاب بدر 313 کے نام پڑھ کر دعا کرو، انشاءاللہ تعالی قبول ہو۔ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی تراث، اپنی جو ہماری وراثت ہے وہ اصل میں یہ ہے، اس امت کے ماتھے کا جھومر ہے، اور موجودہ حالات کے اندر جو ہماری پستی اور بے شرمی اور بے غیرتی اس وقت جو اپنے عروج پر ہے، ابھی 4-5 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی افطاری سے تھوڑی دیر پہلے غزہ کی، آپ یقین کریں ساری افطاری نکل گئی میرے سے، نہیں کھائی۔ یہ امت کی اجتماعی بے حسی جو ہے وہ صرف ایک وجہ سے ہے کہ ایمان نہیں، ایمان کی قدر و قیمت نہیں، ایمان کی فکر اور اس کا یقین اور اللہ کا یقین دلوں سے مٹ گیا، اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار۔ حکمرانوں کو گالی نہ دیں کہ یہ تو حکمرانوں کا کام ہے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو کبھی سوچیں۔ ملاوٹ ہم کرتے ہیں، بات کے پکے ہم نہیں، وعدے کا وفا ہم میں نہیں، عہد کا وفا ہم میں نہیں۔ کوئی ایک کام ایسا ہو جو فخر سے کہہ سکیں کہ یہ امت محمدی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، کوئی ایک کام معاشرت کا، کوئی ایک اصول عبادت کا، سیاست کا اور اقتصادیات کا، کوئی ایک کام ایسا ہو جو فخر سے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، نہیں۔ تو پھر یہی ہوگا اور کیا ہو۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔